اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے پر دی. ہم جس کو چاہتے ہیں درجات میں بلندی عطا کرتے ہیں. بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، بہت علم والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح چاند، ستاروں اور سورج کے ذریعے توحید ثابت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے حجت نہ کہا، کیونکہ حق بات کہنے کی جو توفیق ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور بہترین دلائل جو ہیں وہ بھی اللہ ہی سجھاتا ہے. اور اس طرح یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے بیسیکلی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کا راستہ درجات کی بلندی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے جو بہت بہترین ہوتے ہیں. اور ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اسلام کے خلاف جو لوگ شبہات پیدا کر رہے ہوں، ان کے شبہات سے اور ان کی باتوں سے جذباتی نہ ہو، بلکہ حجت پیش کریں، دلیل سے بات کریں. اور اس میں یہ بھی سبق ہے کہ جب ہم قرآن سے مضبوط تعلق رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ درجات بھی بلند کرے گا اور باطل کے سامنے سرخرو بھی کر دے گا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ. اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی، اور اس سے پہلے نوح کو ہم نے ہدایت بخشی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی. اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی نکلے تھے. اللہ نے ان کو ایک بابرکت نسل عطا کر دی. جو شخص اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، اپنا گھر بار اور ملک چھوڑتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قربانی اور کوشش کو ضائع نہیں کرتے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کی نیکی اور ان کا تقوی اولاد کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے. اور ہدایت اللہ کا خالص انعام ہے. اس آیت میں نا نوح علیہ السلام کا ذکر بھی ہے نا، ان کا نام بعد میں آیا، حالانکہ ویسے وہ پہلے آئے تھے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ آگے پیچھے ہونے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. اصل چیز ہے اخلاص، جس کے ساتھ انسان اٹھایا جائے گا. اور یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آزمائش اور حالات جیسے بھی ہوں، اللہ کے مخلص بندے ہر حال میں ہدایت پہ قائم رہتے ہیں. اور ایک بڑی خوشخبری کہ احسان کا رستہ اختیار کرنے سے اللہ نسلوں میں خیر پیدا کر دیتا ہے. آپ بندوں پر احسان کریں، اللہ آپ کی نسلوں میں خیر جاری کر دے گا. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور صالح کون ہوتا ہے؟ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرے. تو نبوت کا عظیم مرتبہ جس کے ساتھ اللہ نے انبیاء کی بنیادی پہچان کروا دی ہے، وہ کیا ہے؟ جو سب نیک تھے، صالح تھے. اور خاندانی نیکی کا تسلسل بھی دیکھیے آپ. بعض اوقات ہم خود نیک ہوتے ہیں، بچوں کو اس طرف توجہ نہیں دلاتے. اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ انسان خود بھی نیک ہو اور اس کی اولاد بھی نیک ہو. اچھا، اس آیت میں آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں کیا گیا ہے نا، حالانکہ ان کے والد تو کوئی نہیں تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کی اولاد بھی انسان کی اپنی ہی نسل شمار ہوتی ہے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی. یعنی ان سب کے بھی بڑے بڑے درجات تھے. ان انبیاء کا تعلق مختلف خطوں سے تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا پیغام کسی ایک علاقے یا قوم کے لیے محدود نہیں رہا. اور نبوت کا مقام انتہائی عظیم ہے. اور یہ ہستیاں اللہ کی چنی ہوئی تھی، انسانیت کا بہترین نمونہ تھیں. ان سب کا مشن ایک ہی تھا. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ. آبا، ذریات اور اخوان، اوپر نیچے اور سائڈز. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ. انہیں ہم نے چن لیا اور انہیں ہدایت دی. اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے رستے کی طرف. ریپل ایفیکٹ. جب اللہ کا ایک بندہ بھی انتہائی مخلص ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، تو پھر کیا ہوا؟ ان کی نیکی کا جو اثر تھا اور فائدہ تھا صرف ان کو نہیں ملا
ان کی اولاد در اولاد در اولاد، نسل در نسل. اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کی اصلاح صرف آپ کی ذات تک نہیں رہتی، نسلوں کے لیے بھی ہدایت کا دروازہ کھول دیتی ہے. اللہ اگر اپنے دین کے کام کے لیے ہمیں چنتا ہے تو اس کا کرم ہے، اور پھر صراط مستقیم انبیاء اور صالحین کا راستہ ہے. اور پھر کہ نیکی کے کام میں پورے خاندان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ آیت میں 3 رشتوں کا ذکر ہے، باپ، اولاد اور بھائی. اور والدین سے تو اپنی جگہ، پھر اولاد ہو گئی، پھر بہن بھائی ہو گئے. تو اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان پہ مہربان ہوتا ہے تو ان کے بڑوں اور چھوٹوں سب کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے. لیکن یہ سب انتخاب الہی اور صراط مستقیم کی پیروی سے مشروط ہے، کہ جب تک وہ پیروی نہیں کریں گے تو وہ اس میں شریک نہیں ہو سکیں گے. کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے نا کہ یہ سب چنے ہوئے لوگ تھے اور اللہ نے ان سے اپنے دین کا کام لیا، اور آخرت میں بھی ان کے درجات بلند ہوں گے. ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمارے آئیڈیلز کون ہیں؟ ہمارے رول ماڈلز کون ہیں؟ ہم کن کو بڑا سمجھتے ہیں؟ ہم کن کی پیروی کرنا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کا جائزہ لے. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء، جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ولو اشرکوا، اور یہ سارے چنے ہوئے لوگ اگر شرک کرتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو جو عمل وہ کرتے تھے وہ ضرور ان سے ضائع ہو جاتا. آیت کے 2 حصے ہیں. ایک طرف اللہ کی ہدایت کی بات ہے کہ یہ خالص اللہ کا فضل ہے، ہدایت بازار سے نہیں خریدی جا سکتی، اور نہ آپ بچوں کو گھول کے پلا سکتے ہیں. اللہ سے مانگے تو وہ دیتا ہے. اور دوسری طرف ولو اشرکوا، کہ نبوت جیسا عظیم مقام، زندگی بھر کی باتیں، اگر ان میں بھی کوئی شرک کر بیٹھتا تو سب کچھ حبط ہو جاتا، سب ختم ہو جاتا. اس لیے انسان کو نا شرک کے معاملے میں بڑا ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بڑے سے بڑی نیکی اور بڑے سے بڑا مقام ضائع ہو جاتا ہے اگر شرک ہو. اعمال کی قبولیت کا انحصار توحید پر ہے. شرک ایک ایسے ایسڈ کی طرح ہے جو نیکیوں کے سونے کو پگھلا کر ختم کر دیتا ہے. عقیدہ درست نہ ہو تو بڑے بڑے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو نیکیوں کو بچانے کے لیے توحید کی ڈھال ضروری ہے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، پھر اگر یہ لوگ اس نبوت کا انکار کرتے ہیں تو یقیناً ہم نے اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے جو اس کا انکار کرنے والے نہیں. 3 عظیم نعمتیں جو انبیاء کو عطا کی گئیں: الکتاب، اللہ کا کلام جو رہنمائی کے لیے اترا، الحکم، فہم و فراست، حکمت، دانائی، صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنے کی قوت، النبوہ، اللہ اور بندوں کے درمیان رابطہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو ملتا ہے. اللہ کا دین لوگوں کا محتاج نہیں. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے اللہ اوروں کو چن لے گا. اگر آپ کے مثلاً والدین دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے اور آپ ہیٹ کرتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں یہ پسند، یہ سارا وقت یہی کام ان کو، اللہ کسی اور کو لے آئے گا. اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں. آپ وہ سعادت اور وہ مقام اور فضیلت کھو دیں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کتاب اللہ کا انکار کرنے والے کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں. اور پھر یہ کہ کتاب کا صرف پڑھنا کافی نہیں، سمجھنا اور اس کے مطابق فیصلے کرنا بھی ضروری ہے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، پس آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے. کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. یہاں ایک اہم بات یہ کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان انبیاء کے طریقوں پہ چلیں، ان طریقوں پہ جو تمام شریعتوں میں مشترک تھے. دوسری بات، لا اسألکم علیہ اجرا، میں بے غرض تبلیغ کرتا ہوں. حق کے داعی کی، دین کے خادم کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے بدلے ان سے کسی دنیا کا فائدہ، مال یا عہدے کی تمنا نہیں کرتا. اس کا اجر صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے. وہ بے لوث ہو کے، خالص ہو کے یہ کام کرتا ہے. تو ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے. کسی شہرت، کسی نام، کسی تعریف اور کسی ایکنالجمنٹ کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ حقیقی ہیروز اور آئیڈیلز یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ ان کے طریقے پہ چلنا ہے.
اور یہی انعام یافتہ لوگ ہیں جو ہم دعائیں کرتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ کہہ دیجئے کس نے وہ کتاب نازل کی جو موسیٰ لے کر آئے، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی؟ تم اسے ورق ورق بنا دیتے ہو، تم اس کا کچھ حصہ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ تم چھپا جاتے ہو، اور تم وہ سکھائے گئے ہو جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ کہہ دیجئے اللہ نے نازل کی، پھر انہیں چھوڑ دیجئے یہ اپنی بحث میں کھیلتے رہیں۔ اللہ کی قدر نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اہمیت نہ دینا اپنی زندگی میں، اس کے احکامات کو وہ امپورٹنس نہ دینا جو دینی چاہیے، اللہ کے قانون پر انسانی عقل کو ترجیح دینا، یہ بھی ناقدری ہے۔ لوگوں کا ڈر اللہ کے ڈر پہ غالب ہونا، ہائے لوگ کیا کہیں گے، ہائے کوئی دیکھ نہ لے، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اسباب پر بھروسہ کرنا اور مسبب الاسباب سے غفلت برتنا۔ ہاں میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو اپنا حق سمجھنا، انہیں فار گرانٹیڈ لینا، یہ تو ہمارا حق تھا، ہمیں ملنا ہی چاہیے تھا۔ اللہ کے احسان اور بخشش کی قدر نہ کرنا، شکر ادا نہ کرنا، عبادت سے دوری اختیار کرنا، خود اعتمادی کا تکبر، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا، اور کائنات کو بس اللہ کی تخلیق نہ سمجھنا بلکہ صرف میٹر سمجھنا۔ آپ بتائیے کہ وہ میٹر کہاں سے آیا تھا؟ جو یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی خالق نہیں ہے، بس یہ میٹر ہی تھا جس سے یہ سب کچھ بن گیا، تو وہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا کون خالق تھا؟ وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک یہ بات کہ اللہ کی قدر نہیں کی، اور دوسرے اللہ نے جو کتاب نازل کی تم نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تجعلونہ قراطیس۔ یہ قراطیس کیا ہے؟ سارے دین کو نہ لینا، ساری کتاب کو نہ لینا، اس میں سے اپنی پسند کی چیزیں نکال لینا، اسے ٹکڑوں میں بانٹ لینا۔ مثلا دین کو صرف عبادات تک رکھنا، تہجد بھی پڑھنا، نمازیں بھی پڑھنا، اور باقی نہ حجاب، نہ سلام، نہ دعا، نہ کوئی دین کا اور شعار، کچھ نہیں، بس صرف عبادت کو لے لیا۔ جب کہیں بات آتی ہے کسی اسلامی قانون کی یا معاشرتی انصاف کی تو ان آیات کو بس ایک طرف رکھ دینا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بس دین کو اپنی مرضی کے مطابق، یعنی سہولت پسندی کا دین، جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا چیری پکنگ۔ پھر صرف تبرک اور رسومات کے لیے استعمال کرنا، یعنی کہ اونچی جگہ پر قرآن کو رکھ دینا، یہ شادی بیاہ میں دلہن کو اس کے نیچے سے گزارنا، بس صرف تبرک حاصل کرنا، یا صرف اپنے فرقے کے لیے جو آیتیں فائدہ مند ہیں ان کو سلیکٹ کر کے انہیں پڑھنا پڑھانا، پوری کتاب یا پورے قرآن کو نہیں پڑھانا، سلیکٹڈ ورسز بس پڑھا دینا، قراطیس۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک اور ٹرینڈ بہت نکل پڑا ہے نا، کہ سوشل میڈیا پہ اب لوگ اپنی رائے کو درست ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آدھی آیت یا بغیر کسی کانٹیکسٹ کے وہ حصہ شیئر کر دیتے ہیں جس سے اصل مقصد دور چلا جاتا ہے، اور یہ قراطیس بنانے کی ڈیجیٹل شکل ہے۔ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ قرآن اور یہ دین ایک پورا مکمل وے آف لائف ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بہت برکت والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ آپ اہل مکہ کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں انہیں ڈرائیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن میں بے شمار برکتیں ہیں۔ ہم قرآن کے صفحات کو اگر دیگر کتابوں کے ساتھ موازنہ کریں تو اس کے پیجز کم ہیں، لیکن اس کے اندر بے شمار احکام، معجزات کا ذکر، بہت سی نیکی کی باتیں، بہت کچھ ہے، بہت خزانے ہیں اس کتاب کے اندر۔ کسی بھی کتاب کو اس کے کمپیریزن میں لا کے دیکھیں، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ کسی اور کتاب میں نہیں۔ اور قرآن کی برکتیں صرف تلاوت تک محدود نہیں ہیں، بلکہ جو قوم اس کتاب کو تھام لیتی ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت بخشتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اہل معانی کہتے ہیں کہ کتاب المبارک کا مطلب ہے اس کی خیرات و برکات بہت زیادہ ہیں اور اس کی برکت اور افادیت دائمی ہے۔ یہ اجر و ثواب اور بخشش کی بشارت دیتا ہے اور برے افعال اور نافرمانیوں سے روکتا ہے۔ اور مکہ کو یہاں ام القرا کہا گیا اس آیت میں، وَلِتُنذِرَ ام القرا، کیونکہ یہ زمین کا مرکز ہے، یہاں سے دعوت دین پوری دنیا میں پھیلی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی بڑے کام کے لیے ایک مضبوط مرکز، بیس کا ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن کے لیے مرکز مکہ بنا، جہاں سے ہدایت کی شعاعیں نکلی۔ ومن حولہا، پورے گلوب کو اس نے روشن کیا۔
یہ قرآن ایک گلوبل میسج ہے، ومن حولہا. اور پھر آپ دیکھیے کہ قرآن کسی ایک نسل یا قبیلے کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے رہنمائی کا نسخہ ہے. قرآن فار آل، قرآن سب کے لیے. اور لوگوں کو آگ سے ڈرانا اللہ کی صفت رحیمی کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے لوگوں کو برے انجام سے خبردار کیا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے یا کہے کہ میری طرف وحی آتی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی. آپ دیکھ رہے کتنے جھوٹے نبی نکلے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں بھی وحی آتی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر کوئی وحی نہیں آئی. تو فرمایا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو اللہ پہ جھوٹ گڑے اور کہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، اور جو کہے میں ضرور نازل کروں گا اس کی طرح جو اللہ نے نازل کیا. میں اس کلام کی طرح ایک اور کلام بنا کے دکھاتا ہوں. اور اگر آپ اس وقت دیکھ سکتے جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تم رسوائی کا عذاب دیے جاؤ گے. یعنی تمہاری موت بھی رسوائی کی ہوگی، اس لیے کہ تم اللہ پہ ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے. یہاں ظلم سے مراد کسی کا حق مارنا نہیں بلکہ اللہ کی ذات اور اس کی وحی کے بارے میں جھوٹ بولنا ہے. دین کے نام پہ جھوٹ بولنا، من گھڑت باتیں، خود ساختہ باتیں اللہ سے منسوب کرنا، اپنی خواہشات کو وحی بنا کے پیش کرنا اور دین بنا کے پیش کرنا، یہ انسان کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے. نبوت اللہ تعالیٰ کا خاص انتخاب ہے. کوئی شخص خود سے نبی نہیں بن سکتا، نہ ڈکلیئر کر سکتا ہے، اور اگر کوئی کہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ نبی اللہ چنتا ہے، بندے نہیں چنتے. کوئی اپنے آپ کو نبی کے طور پہ آفر نہیں کر سکتا کہ میں نبی ہوں مجھے مان لو. اور پھر یہ کہ جو قرآن جیسا کلام بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اللہ کی صفت کلام کی تحقیر کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کوئی مخلوق نہیں ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے. اور پھر یہاں غمرات الموت کی بات ہوئی ہے، یہ اہم لفظ ہے سمجھنے کا. غمرات الموت کا کیا مطلب ہے؟ موت کی سختیاں، موت کی ڈبکیاں. تو ظالم کے لیے موت ایک دردناک سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور فرشتے موت کے وقت مارتے بھی ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، زبردستی جان نکالتے ہیں، لاؤ نکالو اپنی جان، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں. تو اس آیت میں بڑی وارننگ ہے ہم سب کے لیے کہ اپنی مرضی کے نظریات کو اسلام کا نام نہ دیں، اور شہرت کے لیے اللہ اور رسول کی طرف جھوٹی باتیں منسوب نہ کریں، جھوٹی حدیثیں مت بتائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق نہ اڑائیں، انہیں پرانا قرار نہ دیں. تو یہ آیت ہمیں اللہ کا خوف اور تبلیغ میں احتیاط کا سبق دیتی ہے کہ کسی کو بات بتانے سے پہلے سوچو کیا واقعی اللہ نے فرمایا یا نہیں، ورنہ بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پھر شامت شروع. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ
يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي